میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، بریک کرو اس کو، آواز بدلی۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو ملکی حالات چل رہے ہیں، ہر درد دل رکھنے والا، ملک سے محبت رکھنے والا خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ ہمارے ہنستے بنستے ملک کو کیا نظر لگ گئی؟ مہنگائی عروج کے اوپر، اور اسی طرح ملک کے اندر سیلاب، سینکڑوں دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور لوگ بتا رہے ہیں کہ اتنی لاشیں ہم نے نکالی، بچے موجوں کے سپرد ہو گئے، مال مویشی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ زمین کے تیور بدل گئے، آسمان کے تیور بدل گئے، دریا بکھر گئے، کیا ہو گیا آخر؟ کہیں بارشیں اتنی زیادہ ہیں، لوگ اذانیں دے رہے ہیں، فون کر کر کے کہہ رہے ہیں حضرت دعا کریں، اتنی بارشیں ہوئیں، تباہی ہو گئی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم فرمایا، جب زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو حق تعالیٰ بھی رحمت کی بارشیں روک لیتے ہیں یا پھر ضرورت سے زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی جتنی زندگی گزر گئی، یقیناً سب کا یہی خیال ہے کہ اپنی زندگی میں ملک کے یہ حالات ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ کیوں جی، ایسے ہے یا نہیں؟ ایسی مہنگائی کبھی دیکھی؟ پیسے والا پریشان ہے، کیسے سنبھالوں؟ میرا پیسہ پڑا پڑا ہی کم ہو رہا ہے۔ غریب پریشان ہے، روٹی کہاں سے کھاؤں؟ حالات کدھر جا رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے اولاد کا اور اپنا؟ باہر سے کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں، اور جو ملک کا تاجر ہے وہ باہر بھاگنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اپنا سرمایہ یہاں سے اٹھا کے کسی ملک چلا جاؤں، اور سیلاب عروج کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر! ووٹ دینے والے دریاؤں کی نظر ہو گئے، ان کے بچے پانی کی لہروں کی نظر ہو گئے، مال مویشی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو گئے، اور جن کو ووٹ دیے گئے ہیں وہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں کوئی سروکار نہیں۔ کون ڈوب گیا، کون زندہ ہے، کون کیا ہے، فوٹو سیشن کے لیے تھوڑا بہت اب شروع ہو گیا ہے، ورنہ انہیں اپنی فکر ہے، اپنے اقتدار کی فکر ہے۔ اور اس میں قصور ان کا تو جتنا ہے سو ہے، اپنا بھی قصور ہے۔ کیوں جی، ہمارا ہے قصور نہیں؟ ووٹ پھر انہی کو ہی دینے ہیں۔ کیوں جی، انہی کو ہی دینے ہیں نا، انہی سے جوتے کھانے ہیں اور انہی کو ہی ووٹ دینے ہیں۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس وقت تک نہ یہ نظام بدلے گا، نہ یہ حالات بدلیں گے۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی قوم اپنا آپ نہیں بدلتی، میں بھی ان کا کچھ نہیں بدلتا۔ 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، یہی چیزیں بدل بدل کے آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں، اور موجودہ جو حالات ہیں بہت ہی زیادہ دل رونے والے حالات ہیں۔ ہم ایک تاجر کے پاس گئے، کوئی کام تھا، میں نے اس سے کہا کہ آپ کی یہ ساری چیزیں تو ڈبل ہو گئیں۔ میری طرف دیکھے، اتنے بڑے بڑے آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے۔
اس نے کہا مولوی صاحب عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ کے آگے اتنا روتا ہوں، یہ ہو کیا گیا ہمارے ملک کو؟ ہم نے اتنی مہنگائی کبھی دیکھی نہیں، ہم نے ایسے حالات کبھی دیکھے ہی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اگر یہی کیفیت رہی تو خانہ جنگی ہو جائے گی۔ لوگ کس طرح جئیں گے، کس طرح زندگی گزاریں گے؟ قرآن کریم کے اوپر جب غور کیا، قرآن کریم کا جب مطالعہ کیا، اس سوال کا جواب مل گیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ قانون کی کتاب، اور اس کے قانون روز اول سے لے کر قیامت کے دن تک ہیں۔ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ کوئی صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی صرف ثواب پہنچانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں اللہ نے قرآن مردوں کے لیے نازل نہیں کیا، زندوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اچھا زندہ تو پڑھتے نہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ فیس بک۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ہمارے نوجوان کو فرصت ہی نہیں ہے ساری رات، اور جو ذرا اوپر عمر کے ہیں ان کو کیبل سے فرصت نہیں ہے، میڈیا سے فرصت نہیں ہے، وہ جھوٹ سن کے بڑے خوش ہیں، جھوٹ بول کے بھی خوش ہیں، جھوٹ سن کے بھی خوش ہیں۔ اور جب کوئی فوتگی ہو جائے تو اس وقت کہتے جی سپارے لاؤ، مولوی لاؤ، حافظ لاؤ، قرآن خوانی کرانی ہے۔ اور یہ بھی 14ویں صدی کے بچے ہیں، آپ صرف گوشت میں آلو ڈال دیں نا جی تو میں مدرسے کا محتمم ہوں، مجھے پتہ ہے ہم ان کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ سمجھے نا بات؟ باپ آپ کا مرا ہے، تکلیف ان کے پیٹ میں ہے، ماں آپ کی فوت ہوئی ہے، رشتہ دار آپ کے فوت ہوئے ہیں، اور تکلیف مولوی کو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم نے تو دیکھنا ہے جو چندہ ہمیں اچھا دیتا ہے بس ٹھیک ہے، اور جو کچھ نہیں دیتا وہ جاؤ جی جاؤ چھٹو پرا کیس جب بچ پہ گئے ہو تسی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ جس باپ نے آپ کو دکانیں بنا کے دی، آپ کو مکان بنا کے دیا، آپ کو پڑھایا لکھوایا، آپ کو ایک اچھا شہری بنایا، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے 2 لفظ پڑھ کر اس کی روح کو اصالِ ثواب کر دے، تو ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بس تعلق ہے، یہ چلے جاتے ہیں پڑھ دیتے ہیں، اوپر ان کے نگرانی کرنی پڑتی ہے تب 2 لفظ پڑھیں گے، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، ہم نے یہ سمجھا یہ قرآن صرف برکت کی کتاب ہے، بس کو فوت ہو جائے تو نکالو اس کو پڑھو۔ یہ اللہ کے قانون کی کتاب ہے اور اس کے قوانین قیامت تک کے لیے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں ترجمے والا قرآن گھر میں رکھ لو، کسی عالم سے پوچھ لو، کیونکہ بعض ترجمے بھی غلط ہیں، تفسیر بالرائے ہے، اپنی مرضی سے ترجمے کیے ہوئے، ایسی تفسیر کا پڑھنا بھی گناہ ہے۔ اور اکثر زیادہ تر وہ آفیسر حضرات ساری زندگی رشوت لوٹ گھسوٹ میں گزرتی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو اسلام یاد آ جاتا ہے، اب وہ اسلام کی خدمت کرنے لگے، درس قرآن شروع کر دیا، 4-5 تفسیریں لے لیں، اور ان کا مطالعہ کر کے جو اپنی سمجھ میں آ گیا وہ جناب قرآن کا ترجمہ لکھ کے مارکیٹ میں پیش کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن پاک جب نازل ہوا آپ کے قلب اطہر کے اوپر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مفسر قرآن ہیں، قرآن کریم کی ہر آیت اس کا مفہوم و مطلب حضور سے پوچھا ہے، اس آیت کو کون سے سپارے میں رکھنا ہے، کس آیت سے پہلے رکھنا ہے، کس سے بعد میں رکھنا ہے، کس صورت کے اندر رکھنا ہے، اور اس کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے اس کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کر دی ہے، اور آج جتنی بھی تفسیریں ہیں جو عبداللہ ابن مسعود کی تفسیر سے ملے گی وہ تو صحیح تفسیر ہے، اور جو اس کے مخالف ہوگی وہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو صحیح ترجمہ رکھیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، تفسیر عثمانی ہے، معارف القرآن ہے، اس کے علاوہ اور علماء سے پوچھ لیں، ہمارے جو اکابر کی اہل حق کی تفاسیر ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ العزیز بات سمجھ آئے گی۔
اور جہاں پر بات سمجھ نہ آئے کسی عالم سے رابطہ رکھیں، ان سے سمجھ لیں۔ کیوں؟ اس میں کوئی عیب کی بات ہے، کوئی شرم کی بات ہے؟ یہ کہ موبائل آپ کو چلانا نہیں آتا، آپ چھوٹے بچے سے سیکھتے ہیں اور فخر سے بیٹھ کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، جی بیٹے نے باہر سے بھیجا ہے 1.5 لاکھ کا موبائل ہے، مجھے تو چلانا نہیں آتا، یہ پوتے نے بتایا ہے۔ بڑے فخر سے بتاتے ہیں یہ پوتے نے سکھایا ہے۔ اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہو اور قرآن کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتے۔ یہاں شرم آتی ہے کہ ہم کسی عالم سے سیکھیں، یہاں شرم آتی ہے کسی قاری سے سیکھیں، اور یہ بات آپ کو بتا دوں یہ شرم نہیں ہے، حقیقت میں تکبر ہے۔ یہ آپ اندر سے کبر سے بھرے ہوئے ہیں، ورنہ مسئلہ سیکھنے میں تو شرم ہونی نہیں چاہیے، نہ مسئلہ پوچھنے میں شرم ہونی چاہیے، نہ بتانے میں شرم ہونی چاہیے۔ جہاں شرم کرنے کا حکم ہے وہاں شرم کرتے نہیں۔ غیر محرموں کو دیکھنے سے منع کیا گیا، یہاں شرم کرنے کا حکم ہے، نگاہیں نیچی کر لو، یہاں شرم کرتے نہیں ہیں۔ اور جہاں کہا کہ شرم نہ کرو، پوچھو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جانتے نہیں ہو تو اہل علم سے پوچھو، یہاں کیوں شرم ہے تمہیں؟ تو یہ شرم نہیں ہے، حقیقت میں تکبر ہے۔ سمجھے وہ بات کہ نہیں؟ تو میرے